السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلحہ سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج نورین نیازی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ہری پور کے اندر آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک 4 سال کی بچی ہے جس کا نام ہے آیت نور، اس کا ریپ اور قتل کیا گیا ہے۔ 15 دن بعد اس کی لاش ملی ہے، یونیورسٹی روڈ سے بوری میں بند کر کے کنویں کے اندر پھینکا گیا، اس کی لاش کو اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کا قتل کیا گیا ہے بے دردی سے۔ ہری پور اس وقت پورا ماتم منا رہا ہے، اس کا جو باپ ہے دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، انصاف مانگ رہا ہے۔ وہاں کی جو وکلاء کی جو کمیونٹی ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کیس کو آپ نہ لیں۔ یہ جو ملزمان کے کیس ہیں، 2 اس میں ملزمان ہیں، 2 بچے شامل ہیں، جس کی 2 بچے نہیں 2 درندے شامل ہیں اس میں، جن کی ایج یہ کوئی 18 سے 19 سال ہوگی، اور ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے آپ نے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کا کام ہے ان کو انصاف دلانا، آپ نے ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے۔ بیچ چرائے میں ان کو پھانسی دینی چاہیے۔ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے، اس سے پہلے راولپنڈی کے اندر بھی ایک پروفیسر نے اپنی بیوی کو مار دیا اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ مارا ہے۔ پھر یہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ 1 ماہ یا پتہ نہیں 2 ماہ کی بچی وہ اس ملک کے اندر سیف نہیں ہے۔ ایک 4 سال کی بچی ہمارے ملک کے اندر سیف نہیں ہے، تو ایک عام آدمی، اور یہ بندہ بھی مڈل کلاس ہی تھا، کوئی غریب آدمی تھا، اور اس کو انصاف نہیں ملے گا، مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ عمران خان جو کہ ایک ریناؤن نام ہے، جس کو پوری دنیا جانتی ہے، جو کہ ایک فیمس انسان ہے، اس کو اس ملک کے اندر انصاف نہیں مل رہا۔ تو ایک مڈل کلاس آدمی، ایک عام آدمی، وہ کیسے سوچ سکتا ہے، وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اس کو بھی اس ملک کے اندر انصاف ملے گا؟ تو میری KPK کے وزیر اعلیٰ سے یہ ریکویسٹ ہے، سہیل آفریدی سے، کہ آپ نے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا ہے، اور جو بھی ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے، ان کو آپ نے انصاف دلوانا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں آج جو ملاقات ہوئی ہے۔ ابھی اس حوالے سے کوئی خبریں تو سامنے نہیں آئی ہیں، حالانکہ جب تک عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل نہیں پہنچی تھیں تب تک تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ آج ملاقات ہوگی یا نہیں۔ پہلے تو یہ لگ رہا تھا توہین عدالت کا کیس PTI نے ان پر کیا تھا، انہوں نے الٹا یہ کہہ دیا کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے، کیونکہ جس دن پیمز ہاسپٹل، وہ آپ کو پتہ ہے وہ سارا ماجرا کیا ہوا، پریس کانفرنس کی کہ آپ نے وہاں پر مجمع اکٹھا کر دیا، آپ نے جو ہے سپریم کورٹ کی بات سنی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے توہین عدالت کی ہے، اس لیے ہم نے انہیں دوبارہ پم سے اڈیالہ جیل لے کر چلے گئے ہیں۔ بہرحال کورٹ نے یہ آرڈرز دیے ہوئے تھے کہ عمران خان چاہے ہاسپٹل کے اندر ہوں یا اڈیالہ جیل کے اندر، ان سے آپ نے ملاقات کروانی ہے۔ تو آج نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آئیں گی کس طرح کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال حکومت پہ اس وقت کافی زیادہ دباؤ ہوگا۔ ایک تو جو توہین عدالت کی اپیل دائر کی تھی کہ ہمارے اوپر انہوں نے دائر کر دی ہے، اس چیز کا بھی دباؤ ہے، شاید اس لیے انہوں نے آج ملاقات کی اجازت دے دی۔ ویسے کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، اور لگ ایسا ہی رہا تھا کہ ملاقات آج نہیں ہوگی، پہلے بھی یہ نوٹس جاری ہو گیا تھا کہ آج ملاقات نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ پہنچی ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پر موجود تھے، اڈیالہ جیل کے باہر ہی کھڑے تھے۔ علیمہ خانم صاحبہ جو کہ پہلے کورٹ میں تھی، اس کے بعد وہ بھی پھر اڈیالہ جیل انہوں نے بھی جوائن کر لیا، لیکن صرف ایک بہن کو الاؤ کیا ہے، نورین نیازی صاحبہ کو۔ ابھی تک علیمہ خانم صاحبہ کی ملاقات کوئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان نے روکا ہے کہ کسی نے بھی سیاست میں حصہ نہیں لینا، اور اسپیشلی پوائنٹ آؤٹ کیا علیمہ خانم صاحبہ کو۔ یہ ساری بکواس خبریں ہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت کی وہ فاطمہ جناح ہیں، جس طرح کا وہ رول پلے کر رہی ہیں، اس ملک کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ اپنے بھائی کو نکالنے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہ پچھلے 3 سال سے وہ بھی جدوجہد کر رہی ہیں، عظمیٰ خان صاحبہ بھی کر رہی ہیں، نورین نیازی صاحبہ بھی کر رہی ہیں، تینوں بہنیں اس وقت اکٹھی ہیں، اور وہ اس اسٹرگل کر رہی ہیں، ایک طرح کی جدوجہد کر رہی ہیں کہ کسی طرح ہمارے بھائی کو انصاف ملے۔ بہرحال اب ہو سکتا ہے اگر آج ملاقات ہو گئی ہے، حکومت کے ہوش و حواس تو اڑ گئے ہوں گے کہ آج ملاقات بھی ہو گئی ہے نورین نیازی صاحبہ کی، اور ہو سکتا ہے کچھ ہی دنوں بعد عمران خان کو اللہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں کہ عمران خان کو یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کریں۔ اگر وہ کام بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا تو خانہ ہی ختم ہو گیا ہے، ان کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی ہے، ان سے یہ چیز بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ جو اپیل دائر کی اس میں محسن نقوی کا نام نہیں ہے، اس میں کافی سارے وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس کی جو اس وقت جو اوقات ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت جو موجودہ نظام ہے اس میں سب سے کوئی اسٹرانگ بندہ ہے تو ایک تو فیلڈ مارشل ہے اور دوسرا محسن نقوی ہے، باقی یہ پرائم منسٹر، اس کی کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ایک فوٹو شہباز شریف نے شیئر کی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، نون لیگ نے،
جس میں میرے حال میں کوئی اتنے زیادہ لافنگ ایموجیز تھے، ریکارڈ بریکنگ ایموجیز تھے، اور لوگ ہنس رہے تھے، اوپر لکھا ہوا تھا کنگ آف پاکستان۔ ان کو یہ پوسٹ لگاتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی کہ کنگ آف پاکستان آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور اتنے زیادہ نیچے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لافنگ ایموجیز، کسی نے لائک نہیں کیا، کسی نے شیئر نہیں کیا، کسی نے کوئی وہ اچھے ایموجیز تھے ہی نہیں کسی میں بھی، سارے لافنگ ایموجیز تھے۔ اور میرے حال میں ہارڈلی بہت ہی کم ایسے تھے جو پٹواری تھے جنہوں نے لائک کیا ہے، باقی کنگ آف پاکستان کو جو ہے لوگوں نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ تو یہ تو ان کی حیثیت ہے۔ بہرحال اس میں اب ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنا پرائیویٹ جیٹ لے کے 4 روزہ دورے کے لیے چلی گئی ہیں چائنا۔ اب ہر صوبے کی وزیر اعلیٰ یہ بھی ماشاءاللہ سے جا رہی ہیں پرائیویٹ جیٹ لے کے۔ پنجاب کے اندر مور دین 1 کروڑ، 1 کروڑ سے زائد ایسے بچے ہیں جو اسکولوں کے اندر نہیں ہیں، جن کو کھانے کی سہولیات نہیں ہیں، کھانا ان کو اچھا نہیں مل رہا، اور ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ مطلب کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کی اگر ہم بات کریں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی بات کریں، کہ اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا کہ کبھی وہ یہاں پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے ریکارڈ بریکنگ دورے کیے ہیں اور تاریخ ساز دورے کیے ہیں۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر شہباز شریف گھومے نہیں ہیں، مریم نواز گھومی نہیں ہیں۔ مطلب آپ جاپان، تھائی لینڈ، اس کے بعد فلپینس آپ لے لیں، ناروے یہ گئے ہیں، اس کے بعد آسٹریا شہباز شریف گئے تھے، پھر سوئٹزرلینڈ اور ایران، کہاں کہاں یہ نہیں گئے ہیں، چائنا گئے ہیں، انڈونیشیا، بلکہ جب یہ ملیشیا گئے تھے، انڈونیشیا نہیں، ملیشیا گئے تھے، تو وہاں پر تو شہباز شریف وہ شاعری پڑھ کے سنا رہے تھے اقبال کی، اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دکھا رہے تھے، ان کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ کس طرح ترقی کرنی ہے، اور ان کو شرم نہیں آتی، آپ اس کو سکھا رہے ہو یار، آپ کو تھوڑی سی شرم آنی، آپ کو خود یہ بات سیکھنی چاہیے۔ اقبال کی پوئٹری پڑھی اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن کر کے ملیشیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو حوصلے ہیں وہ فولاد ہونے چاہیے، اس طرح ترقی کرنی ہے۔ اور ہمارا ملک قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ اے وطن کی مٹی مجھے اڑیا رگڑنے دے، جو بھی یہاں سے نکلے گا، ابھی تک کچھ نہیں نکلا، ابھی تک کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو بہرحال پاکستان کی عوام سے آخر میں یہی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی سیف نہیں ہے، ہمارے اس ملک کے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ ہر سال مور دین میرے حال میں 10 لاکھ اسٹوڈنٹ، اور اس کی ایوریجز سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جو اسکلڈ ورکر ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اپرچونٹیز نہیں ہیں، اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا کوئی معیار نہیں ہے، یہاں پر انصاف بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پر ایک ماں کی بچی یہاں پر سیف نہیں ہے، ایک ریناؤنڈ نام یہاں پر سیف نہیں ہے، تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا اس ملک میں رہنے کے لیے۔ تو آپ سب کو، اگر آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، اس کے لیے آزادی آپ کو پلیٹ میں نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، اس کے لیے آپ سب کو متحد ہونا ہوگا، اس کے لیے آپ سب کو یونائٹڈ ہونا ہوگا۔ یہ جو کاسٹ والا سسٹم ہے، اس سے آپ باہر نکلیں، کون پنجابی، کون سندھی، کون پٹھان، یہ صوبوں والے چکر چھوڑیں۔ آپ کو اس وقت یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ صوبے جب بنیں گے تو بن جائیں گے، یہ بات کی بات ہے۔ اس حکومت سے تو بننے بھی نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے اوپر آلریڈی اتنا پریشر ہے، پنجاب کو یہ کسی صورت نہیں توڑیں گے، تو ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں بھی نہ کہ یہ صوبے بنائیں گے، اور نہ ہی ان کی اتنی کریڈیبلٹی ہے، اور یہ صرف KPK کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ لگانا چاہتے ہیں، عمران خان کے خلاف یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، کہ عمران خان ایک طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سازش کر رہے ہیں۔ اگر پنجاب کے 3 صوبے بن جائیں گے تو اس کے بعد KPK والے بھی جو ہے خود 3 صوبے بنا لیں گے، اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے، KPK کے بھی بن جائیں گے۔ پہلے آپ پنجاب کے بنائیں، شروعات آپ پنجاب سے کریں، پہلے آپ پنجاب کے 3 صوبے بنائیں، اس کے بعد KPK کے بھی ہم خوشی سے کہیں گے کہ جی بالکل بنائیں، ہزارہ بھی بنائیں، بلکہ 1 نہیں 3-4 بنائیں آپ، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بہرحال سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے جو ٹیکس ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ پرائیویٹ جیٹ بھی خرید رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل خریدا جی، ہمیں کوئی روک کے بتائے۔ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، ساری عوام کا پیسہ ہے، تو آپ سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی میرا پیغام تھا آپ کے لیے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔